بالکل ایسے ہی اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں جس اخلاق کے ساتھ، جن صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ہمارے بگڑے نہیں ہیں، تو حجاب کا حکم ہمیں ویسے ہی لذیذ لگے گا، ویسے ہی اچھا لگے گا۔ اور اگر ہماری حیا والی صفت خراب ہو گئی ہے تو یہ پردے کا حکم ہمیں ایسے ہی برا لگے گا جیسے بیمار آدمی کو چائے اچھی نہیں لگتی، چائے ہوئی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ایسے ہی حجاب اور پردہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اگر کسی کو سکون نہیں ملتا تو حکم کے اندر خرابی نہیں ہے، انسان کی فطرت غلط ہو گئی ہے، وہ انسان اپنی فطرت کو خراب کر بیٹھا ہے جس کو حجاب اور پردے کا حکم اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ جو ہمارے بہانے ہوتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جو حکم آ گیا بس مان لیا، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کچھ بھی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ماننا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پردہ نہیں کیا، وہیں بیٹھی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افعن یا وان، کہ یہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو جہاں پر الہ العالمین اپنے پیغمبر کو ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں ایسا حکم دے رہے ہیں کہ ایک صحابی آتا ہے اور اللہ کے رسول اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ پاکیزگی اور ہماری اخلاق کی وہ عمدگی آج کے دور میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم پردے کو اور حجاب کو معمولی سمجھیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری فطرت غلط ہے، ہم خود غلط ہیں، اللہ کا یہ حکم اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔